السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت میں برتھ ڈے منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اکثر مسلمان بلکہ سب مسلمانوں کو معلوم ہونے کے باوجود اکثر مسلمان برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم برتھ ڈے میں کوئی حرام چیز نہیں کھاتے، کوئی برا عمل نہیں کرتے، اس لیے وہ ہلکا سمجھ کر، معمولی سا گناہ سمجھ کر کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ برتھ ڈے منانا کیوں جائز نہیں، برتھ ڈے منانے میں کیا کیا نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے کوئی عمل جائز ہونے کے لیے قرآن و حدیث میں دیکھا جائے گا۔ اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، کوئی ایسا کام ہے جو قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے مگر اس کام میں دنیا کا فائدہ ہو اور دین کا کوئی نقصان نہ ہو، کوئی کام ایسا ہے کہ قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے مگر اس میں دنیا کا فائدہ ہے اور دین کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو بھی وہ کام کرنا مباح ہے، یعنی جائز ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی کام کرتے ہیں اس میں تو کوئی لاجک ہونا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ان تینوں کی تفصیل بیان کروں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ برتھ ڈے قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی تلاش کریں گے تو کہیں اس کا ثبوت نہیں ملے گا اور نہ صحابہ نے اس کو کیا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے زیادہ محبت ہونے کی وجہ سے برتھ ڈے مناتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ سب کو معلوم ہے کہ کتنی محبت کرتے تھے۔ اس کے باوجود کسی بھی سال اپنی بیٹی کو جنم دن کی مبارکبادی آپ نے نہیں دی۔ اگر آپ اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتے ہیں تو یہ آپ کے بچے کے اوپر محبت نہیں بلکہ آپ اپنے بچے پر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ برتھ ڈے انگریزوں کا کام ہے، تو آپ اپنے بچے کی پیدائش کے دن کی شروعات انگریزوں کے کام سے شروع کر رہے ہیں جو کہ اسلام کے دشمن ہیں۔ تو آپ کے بچے کا انجام کیا ہوگا؟ چلو قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے، اب دیکھیں گے کہ برتھ ڈے میں کوئی دنیا کا فائدہ ہے یا نہیں اور کوئی دینی نقصان ہے یا نہیں، یہ دیکھیں گے۔ اگر اس میں دنیا کا فائدہ ہو اور دینی نقصان نہ ہو تو برتھ ڈے کو ہم جائز قرار دے سکتے ہیں۔ تو دیکھیں گے کہ تو اس میں دنیا کا فائدہ کیا ہے۔ دنیا کا فائدہ اس میں کچھ بھی نہیں۔ جو کیک کاٹا جاتا ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ اس میں جو کریم ڈالے جاتے ہیں، کلرز ڈالے جاتے ہیں، اس میں تو صرف نقصان ہی نقصان ہی۔ اور کیا نقصانات ہیں اس میں کہ جب کوئی انسان برتھ ڈے مناتا ہے تو اس برتھ ڈے کو بعض بچے دیکھ کر اپنے ماں باپ سے جا کر لڑتے ہیں کہ ابا جان، اے امی جان، میرا بھی برتھ ڈے مناؤ۔ اس میں سے کئی گھر ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے پیسہ ہونا مشکل ہوتا ہے، تو ان کے بچے لڑتے ہیں کہ اے ابا جان، جس طرح کے فلاں آدمی نے برتھ ڈے کیا، میرا بھی برتھ ڈے کیجیے۔ ماں باپ سے لڑتا ہے تو ماں باپ مجبور ہو کر بچے کے برتھ ڈے کے لیے قرض لیتے ہیں، کوئی قرض نہیں دیتا تو سود میں لیتے ہیں، یا کوئی وہ پیسہ جو اپنی ضرورت کے لیے، اپنے کھانے کے لیے جو پیسہ رکھتے ہیں، اس پیسوں کو اٹھا کر بچے کی ضد کی وجہ سے برتھ ڈے منا کر، تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ کئی گھر آج موجود ہیں جو کھانے کے لیے پیسہ مشکل سے ہوتا ہے، بچوں کی ضد کی وجہ سے وہ قرض لے کر، سود میں لے کر 10,000 20,000 لے کر برتھ ڈے مناتے ہیں۔ کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے، یہ نقصان ہے۔ اور دوسرا نقصان کیا ہے کہ ایک آدمی برتھ ڈے مناتا ہے تو اپنے دوستوں کو دعوت دیتا ہے، جو بھی آتا ہے وہاں پر گفٹ لے کر آتے ہیں، جو بغیر گفٹ کے آتا ہے اسے وہاں پر آ کر شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ سب لوگ گفٹ ڈالتے ہیں، میں گفٹ نہیں ڈال رہا ہوں، اس لیے وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، اس لیے اس کو گفٹ لے کر آنا ضروری پڑتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، گفٹ لینے کے لیے تک پیسہ نہیں ہوتا، تو وہ برتھ ڈے میں حاضری دے نہیں سکتا۔ اگر وہ برتھ ڈے میں حاضر نہیں ہوا تو دوست غصہ ہو جائے گا، اس لیے وہ برتھ ڈے میں آنا ضروری ہے، اور آئے گا تو گفٹ لے کر آنا پڑے گا، گفٹ نہیں تو شرمندگی ہوگی۔ گفٹ کے لیے پیسہ نہیں تو وہ قرض لیتا ہے یا سود میں لیتا ہے، یا نہیں تو اپنے گھر کے کچھ ضرورت کے لیے جو پیسہ رکھا تھا ان پیسوں سے گفٹ لے کر مجبور لے کر آتا ہے۔ دوستو یاد رکھو، گفٹ جو ہے خوشی میں، تحفہ جو ہے خوشی میں دی جانے والی چیز ہے، مگر ان چیزوں کی وجہ سے آج لوگ تحفہ خوشی میں نہیں مجبوراً دے رہے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے گا تو اس میں دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دینی نقصان کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو برتھ ڈے جو ہے یہ انگریزوں کا بنایا ہوا کام ہے۔ انگریز کو اسلام کے دشمن، اسلام کے دشمنوں نے جس کام کو ایجاد کیا، شروع کیا، اس کام کو دیکھ کر ہم کریں گے تو خدا نہ کرے قیامت کے دن ہم انگریزوں کے ساتھ اٹھایا نہ جائے۔ تو اس اعتبار سے اس میں دینی نقصان بھی ہے، ہماری آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ تو اس میں قرآن و حدیث میں بھی نہیں ہے
اور اس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ اس میں دینی فائدہ ہے، اور آخر کیا ہے؟ لاجک مطلب کوئی کام کرتے تو اس میں کچھ تو لاجک ہونا چاہیے، یعنی مطلب اگر کوئی بچہ ایگزام میں پاس ہو گیا، فرسٹ نمبر لے لیا، تو اس کا باپ اس خوشی پر لوگوں کو جمع کر کے مٹھائی تقسیم کرتا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، تو ہاں مان سکتے ہیں کہ بھائی کتنے کے بچے ایگزام لکھے، ان میں سے اس کا بیٹے نے فرسٹ نمبر پر آ گیا یا سیکنڈ نمبر پر یا تیسرے نمبر پر آیا، اس خوشی پر وہ دعوت کر رہا ہے۔ یا کوئی بچہ پاس ہو گیا، اس خوشی پر وہ مٹھائی تقسیم کرتا ہے، لوگوں کو جمع کر کے دعوت کرتا ہے۔ تو ذہن میں آنے والی باتیں کچھ تو لاجک ہے کہ کئی بچے ایگزام لکھے، اس میں کئی بچے فیل ہوئے، تو ان کا بچہ پاس ہو گیا، اس خوشی پر وہ تقسیم کرتا ہے۔ کوئی مقابلہ کیا، دوڑا یا کوئی کھیل کھیل رہا ہے، تو کھیل میں کامیاب ہو کر کپ لا لیا، تو اس خوشی پر باپ دعوت دے رہا ہے، مٹھائی تقسیم کرتا ہے۔ تو اس میں لاجک ہے، کئی بچے اس کھیل میں تھے، اکثر بچے پیچھے ہو گئے، مگر اس کے بچے نے جیت کر کپ لے لیا، اس خوشی پر یہ دعوت کر رہا ہے، مٹھائی تقسیم کرتا ہے۔ اگر کوئی بچہ حافظ ہو گیا تو باپ یہ سوچ کر کے کئی مسلمان دنیا میں ہیں، ان کے درمیان اللہ نے میرے بیٹے کو حافظ بنایا ہے، اس خوشی پر دعوت کرتا ہے، مٹھائی تقسیم کرتا ہے۔ تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے، مگر یہ برتھ ڈے جو ہے اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، کیونکہ برتھ ڈے مطلب بچے کی پیدائش کا دن۔ آپ کے گھر میں اگر 10 لوگ ہیں تو 10 لوگوں کی پیدائش کا دن ہے۔ اگر اپنے محلے میں 1000 لوگ ہیں تو 1000 انسانوں کا پیدائش کا دن ہے۔ اگر انڈیا میں 1,20,000 کروڑ انسان ہیں، 1,20,000 کروڑ انسانوں میں سے ہر ایک کا پیدائش کا دن ہے، اس میں تعجب کی کون سی بات؟ آپ کے بیٹے نے اسپیشل کیا کر دیا؟ کیا ایسا کہ آسمان سے کچھ لوگ گرے، زمین سے کچھ لوگ گرے، ان میں سے میرا بیٹا ہی پیدا ہو کر آیا ہے، اس خوشی پر میں برتھ ڈے مناتا ہوں؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں، دنیا میں انسان موجود ہے تو اس کا پیدائش کا دن ہے ہی، تو اس میں کیا لاجک ہے کہ آپ برتھ ڈے مناتے ہیں؟ اس میں کچھ بھی لاجک نہیں ہے۔ یہ اگر نہ قرآن و حدیث میں ہے، نہ اس میں دنیاوی فائدہ ہے، نہ دینی فائدہ ہے، نہ اس میں کچھ لاجک ہے، تو اگر آپ کے پاس کچھ تو عقل ہے تو آپ برتھ ڈے نہیں منائیں، کیونکہ برتھ ڈے پورا کا پورا بیکار ہے، اس میں کچھ بھی فائدہ نہیں، نہ کچھ لاجک ہے، کچھ بھی نہیں۔ سوچ کر دیکھو، آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ برتھ ڈے کیوں مناتے ہیں۔ برتھ ڈے منانے میں کوئی نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو برتھ ڈے منا رہے ہیں ان کے پاس کچھ بھی عقل نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو قرآن و حدیث کو دیکھ کر کریں گے، قرآن و حدیث نہیں ہے دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے اور دین کا کوئی نقصان نہیں ہے، چلو بھائی اس میں دین کا کوئی نقصان نہیں، دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے اس لیے کر رہے ہیں، مان لیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ چلو بھائی اس میں کوئی لاجک ہے کہ بیٹے نے کچھ اسپیشل کر دیا، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس کے بیٹے نے کچھ اسپیشل کر دیا، کچھ الگ کر دیا ہے کیا؟ نہیں۔ تو برتھ ڈے منانے کی وجہ کیا ہے؟ برتھ ڈے کیوں مناتے ہیں؟ سوچ کر دیکھیں گے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بالکل بالکل بیکار کا عمل ہے برتھ ڈے منانا، اس لیے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں دنیا کا بھی نقصان ہے۔ آپ کا برتھ ڈے دیکھ کر وہ بچے اپنے باپ کے پاس ضد کر کے اگر وہ سود لے کر برتھ ڈے منائیں گے بچوں کی ضد کی وجہ سے، تو اس کا گناہ آپ پر ہے۔ تو اس برتھ ڈے سے کئی غریب لوگ اجاڑ ہو رہے ہیں، کئی غریب لوگ قرضوں میں پھنستے جا رہے ہیں، کچھ 10,000 روپیہ سود پر لے لیا اور قرض دینے نہیں ہو رہا ہے، صرف سود بھر رہے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں۔ تو اس میں لوگوں کا نقصان ہے، نہ ہمارا فائدہ ہے، ہمارا دین کا بھی نقصان ہے، اور اس میں کوئی لاجک بھی نہیں ہے۔ تو یہ برتھ ڈے منانا بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر دیکھیں، یہ برتھ ڈے منانا شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جن لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے، عقل مند انسان اس کام کو نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو فائدے والی چیز کرنے کی توفیق دے، نقصانات والی چیز سے حفاظت کرے۔